سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی چند دنوں پہلے نادر رضا قادری سرکار نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ چند ایک یوٹیوبر ہیں، چند ایک وہ چھوکرے لپاڑے ہیں جو بکواسیں کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر میری پہلی ویڈیو آئی، میں نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ساری گفتگو کی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر جو 295C کا مقدمہ درج ہوا تو کچھ لونڈے لپاڑے جو اس کے ماننے والے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اپنے بابے کو بچانے کے لیے، انجینئر محمد علی مرزا کو بچانے کے لیے۔ تو ان سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بتایا ہوا دین ہے یا جو انہوں نے دین کے لیے کام کیا ہے وہ ساری زندگی زندہ رہے گا، اور وہ مدرسے بھی جو ہیں وہ ابھی تک آباد ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا نے کی جو اکیڈمی ہے وہ برباد ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ سرکار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو لیڈر نہیں ہے، نہیں کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایک سمپل سا بندہ ہے، سمپل سا امتی ہے، جیسے آپ ہو ویسے وہ ہے، ویسے ہی ہم لوگ ہیں۔ اور سب سے اہم بات ابھی جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، میں آپ کو اپنی ہر بات کا ثبوت دوں گا، اور وہ جو ثبوت ہوگا وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور سنن نسائی ابن ماجہ جو معتبر کتابیں ہیں حدیثوں کی، میں ان کے حوالے آپ کو دوں۔ میں پہلے بتا دوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے میں یہ باتیں یا یہ حدیثیں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، میں صرف اس نادر رضا قادری یہ جو سرکار ہیں ان کے حوالے سے، ان کی بات کے حوالے سے کہ انہوں نے یا ان کے بڑوں نے کبھی گستاخی نہیں کی یا یہ ابھی تک گستاخی نہیں کرتے آ رہے، یا جن کو یہ پیر مانتا ہے ان کے حوالے سے یہ میں بات بتانے آپ کو جا۔ یہ جو اس کے لونڈے لپاڑے سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس نے تو جناب دکانیں بند کر دی، اس نے تو تمہارے بابوں کو یہ کہا، تو اس وجہ سے تم جناب اس کے خلاف بول رہے ہو، تم تو جناب قبر چاٹو تو تم بابا چاٹو تو تم قبر پرست ہو، تو تم کون ہو؟ تم بھی تو اپنا بابا ہی بچا رہے ہو نا بھائی، تم بھی تو انجینئر پرستی کر رہے ہو نا، تم بھی تو مرزا پرستی ہو، تم بھی تو مرزا چکو ہی ہو، تم بھی تو مرزا چٹو ہی ہو۔ تمہارے کول کے مطابق مرزا نے بھی ویسے ہی جناب فرقوں کی دکانیں اور بابوں کو جناب منڈ کے رکھ دیا ہے کہ جیسے جناب پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں انڈیا نے جناب پاکستان آگے فتح کر لیا تھا، اور اکیڈمیاں دیکھ لو کس کی ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بات کرو تو احمد رضا کا تو تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہیں آج بھی، داتا صاحب کے دیوانے آج بھی الحمدللہ ان کے عرس کو لاکھوں کی تعداد میں حاضری دے کے منا رہے ہیں، اللہ کا بندہ سمجھ کے، منی گاڈ سمجھ کے نہیں۔ خواجہ صاحب کا عرس آج بھی لوگ منا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا 107واں عرس ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، ہم نے بریلوی کنورٹ کر لی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے سے، چونا لگانے سے، لکھنے سے، چومنے سے، سجدہ کرنے سے، گھر بنانے سے، ذبح کرنے سے، وہاں پر رنگ رلیاں منانے سے، عید منانے سے، چراغاں منانے سے، یہ تمام چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب انہی چیزوں کے اوپر اہل سنت یا بریلوی جماعت کے ایک مفتی صاحب ہیں جن کی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور ان مفتی صاحب کو تقریباً تمام فرقے والے جو ہیں وہ معتبر سمجھتے ہیں۔ ابھی میں ان کی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ قبر میں بے حرمتی کے معاملات ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں، جو بدبخت قسم کے ہیں، اس طرح کے معاملات کیے ہیں، تو کہتی ہیں اگر کوئی عورت یہ وصیت کرے کہ میں مر جاؤں تو میری قبر کو پکا کر دیا جائے تاکہ کوئی کھول ہی نہ سکے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس میں اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز معروف ہے یا نہیں ہے، یعنی اکثر جگہوں سے آئے ہیں کیسز اس طرح کے سامنے، کبھی سال میں 5 سال میں کوئی ایک کیس، یہ معروف ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، اس صورت میں بغیر کسی ضرورت کے قبر کو پکا نہ کیا جائے۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ سال میں 5 6 10 کیسز ایسے سامنے آ گئے ہو رہا ہے، تو بالکل پھر قبر کو پکا کرنے کی وصیت جائز، قبر کو پکا کرنا بھی جائز، بلا ضرورت قبر کو پکا کرنا منع ہے، لیکن ضرورتاً جائز ہے۔ مثلا کہیں پر اس کو کھود کر کفن چرا لیا جاتا ہے، کہیں کی زمین نرم ہوتی ہے، اگر آپ دیواریں پکی پختہ کھڑی نہ کریں، اوپر سے اچھی طرح پختہ نہ کریں تو قبر ہی بیٹھ جاتی ہے، تو ایسی جگہوں پر قبر کو اندر سے بھی اور اوپر سے بھی پختہ اور پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر نہ کیا جائے۔ قبر پہ عمارت بنانا صرف اس وجہ سے جائز ہے یا اس وجہ سے ٹھیک ہے کہ اگر قبر کے اندر موجود خاتون یا کسی نوجوان کے ساتھ کوئی بے حرمتی ہو، کفن چرا لیا جائے، اس صورت کے اندر، اور اس کی ریشو بھی اگر سال میں 4 سے 5 مرتبہ ہو، تب جا کے آپ قبر پر کوئی نہ کوئی ایسے پکی یعنی کہ بنا سکتے ہیں۔ پھر بھی مقبرہ یا کمرہ یا ایک پورا محل جس پر جہاں عرس کیے جاتے ہیں، وہ اس کی اجازت پھر بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اب حدیثوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ نے ایک ایک کر کے خود سرچ کرنا ہے، سرچ کرنے کے بعد آپ نے کمنٹ میں رپلائی کرنا ہے، کیونکہ میں ایسے آپ کو ہوا میں کوئی بات نہیں کروں گا جس طرح سے تقریباً بریلوی حضرات، بریلوی یہ جو مفتی حضرات ہیں، اور جس میں یہ نادر رضا قادری سرکار ہیں، یہ جو ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، انہوں نے جو بھی بات کی ہے وداؤٹ ریفرنس کیا، مفتیوں کی شکلیں لگا دی ہیں کہ اس نے بھی انجینئر کو رد کیا ہے، انجینئر کے سوالوں کو رد کیا ہے، فلاں مفتی ہے اس نے بھی رد کیا ہے۔ سر ان کو چھوڑو، آپ اپنی بات کریں،
آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اعلان یہ بات کی ہو کہ قبروں کو چومنا، سجدہ کرنا، اس پر لکھائیاں کرنا، وہاں پہ عرس منانا، دیگیں پکوانا، وہیں پر بکروں کو ذبح کرانا، وہاں پر یعنی کہ اس کی زیارت کرنے کے لیے آنا، اور پورا ایک محل ٹائپ بنایا ہوا تھا جس طرح داتا صاحب کے تقریباً کوئی زیادہ نہیں تو کوئی 150-200 مرلے پہ وہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اتنا کچھ، اور اسی کے پاس مزاروں والی کپڑوں والی دکانیں ہیں، دھاگوں کی دکانیں ہیں، چادروں والی دکانیں ہیں، پکی پکی دیگیں جو ہیں وہاں پر مل جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں کہ آپ علیہ السلام نے کسی بھی ایک معتبر روایت حدیث کے اندر موجود ہے، ثبوت لائیں۔ آج سے میں اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا، اگر آپ ثبوت لاتے ہیں میں چھوڑ دوں گا، یہ جو بھی میں کچھ کرتا پھر رہا ہوں میں یہ پہ اپنے آپ کو خود شٹ اپ کال دے دوں گا، میں ویڈیو ہی نہیں بناؤں گا دوبارہ۔ اسی طرح سے ریفرنس لائیں جس طرح سے میں نے لائے۔ اس تو اللہ رب العالمین فرماتا یادگاراں قائم کرنی ہن بھی یہ ہے کہ بزرگاں دے مقبرے بنا لے۔ اللہ دا دین کیوں روکدا کہ روزے نہ بناؤ؟ کیے نہ روزے چ بنیا؟ ہر جگہ شرک ہو رہا ہے، مراداں مانگ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ اللہ دا رسول میں غلط کہہ سکتا کدے آپ نے فرمایا قبراں تے پکیاں عمارتاں نہ بناؤ، انہاں نوں اونچیاں نہ کریا کرو، بلکہ صحابہ کرام نے آپ نے حکم دیتا جے نہیں پکیاں نہ اونچیاں بہت برابر کر دو زمین دی۔ ایک قبراں نے تو دنیا گمراہ کیتی ہے، اور نہ کوئی بت بنے نہ تصویر بنے، یہ بھی شرک پیدا ہوتا۔ یادگاری کی شکل یہ رکھی بھی یادگار کرنی نہ قائم دلاں قائم کرو، انہوں دے تذکرے پڑھو، حالات پڑھو، تاکہ تواڈے اندر بھی انہاں دا ایمان پیدا ہوئے تو اس ویر نمونے دی پیروی کرو۔ اے دنیاوی یادگاراں صرف امتاں نوں لے ڈبیاں بھی وہ شرک کرن لگ پے، ہور کچھ نہیں۔ اے ہن ساڈے ساتھی جڑے محرم کردے میں تبصرہ نہیں کرنا کی نتیجہ، کوئی گھوڑے کو مرادہ منگ لیا، کوئی تھلے دی پوت لگاؤن ڈیا، کوئی کچھ۔ اور ایٹ دا اینڈ پھر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ سرکار ہماری کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم سب کلمہ کو مسلمان ہیں۔ میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ لفظ اس کا استعمال کرنا غلط بات ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کی سزا سرپن سے جدا بالکل بھی نہیں ہے۔ خطا ہر انسان سے ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ ہر خطا گار کو اگر آپ شہید کرنے لگ گئے یا مستحق سمجھ کے اس کا سر قلم کرنے لگ گئے تو پھر جو آپ کے بریلوی فرقے مزاروں کی بنیادوں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، تو پھر ان کے ایمان میں بھی شک ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے تو قبروں کو پکا کرنا، چومنا، چاٹنا، سجدہ کرنا، عمارتیں بنانا، لکھائیاں کرنا، عیدگاہ بنانا، تمام چیزیں آپ علیہ السلام نے منع فرمائی، اور وہ ثبوت کے ساتھ میں نے آپ کو دکھا دیا۔ آپ کے پاس اس کا منانے کا، قبر پکی کرنے کا، مزارے بنانے کا، سجدہ کرنے کا، چومنے چاٹنے کا کوئی اگر آپ کے پاس ریفرنس ہے، چادر چڑھانے کا کوئی ریفرنس ہے تو پھر آپ وہ ریفرنس ہمیں لے کر آؤ، ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں جو میں نے کی ہیں حدیثوں کی روشنی کے اندر، تو پھر سرکار آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے سب گستاخ ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی مخالفت میں سارے کام کیے جا رہے ہیں ابھی تک اسٹل، تو پھر کیا سب کو تختے پہ چڑھا دیا جائے؟ تو پھر معذرت کے ساتھ FIR کے پرچوں کے علاوہ اس پوری دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ میری اپنی ایک رائے تھی، اپنا اوپینین تھا، اور ثبوت کے ساتھ الحمدللہ بات کی ہوا میں کوئی تیر نہیں چلا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے؟ اپنی خوبصورت ترین رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔